یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ شجیع اللہ فراست سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پراپرٹی کارڈ کے ذریعے دیہاتیوں کو ان کے مکانات کے قانونی حق حاصل ہوں گے اور ان کے ذریعے بینکوں اور دوسرے مالیاتی اداروں سے قرض حاصل کیا جا سکے گا۔ حکومت نے تور اور اڑد کی ریٹیل قیمتوں میں حالیہ اضافے میں کمی کے قدم اٹھائے ہیں تاکہ صارفین کو فائدہ ہو اور دالوں کی سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں اور عوام کو ہدایت دی ہے کہ وہ چوکس رہیں کیونکہ محکمہ موسمیات نے پوری ریاست میں تیز سے بہت تیز بارش کی وارننگ دی ہے اور خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کا علاقہ سمندری طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں وہ سخت طوفان میں بدل سکتا ہے۔ اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ورچوئل طریقے سے دیہی ہندوستان کو بدلنے اور لاکھوں لوگوں کو بااختیار بنانے کے لیے سوامتو اسکیم کے تحت جائیداد کارڈز کی تقسیم کا آغاز کیا۔ دیہاتوں کے سروے اور دیہی علاقوں میں بہتر ٹیکنالوجی کے ذریعے میپنگ کا پروگرام سوامتو مرکزی شعبے کی ایک اہم اسکیم ہے جو اس سال اپریل میں شروع کی گئی۔ اس کا مقصد دیہی علاقوں میں گھروں کے مالکوں کو ان کے حقوق کا ریکارڈ فراہم کرنا اور پراپرٹی کارڈ جاری کرنا ہے۔ مودی نے کہا کہ دیہاتیوں کو ان پراپرٹی کارڈز کے ذریعے اپنے مکانات کے قانونی حق ملیں گے اور اس سے انہیں بینکوں اور دوسرے مالیاتی اداروں سے قرض حاصل کرنے میں سہولت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس پہل سے غیر قانونی طور پر قبضوں کو روکا جا سکے گا۔ نربھر بھارت ابھیان میں آج دیش نے ایک اور بڑا قدم اٹھا لیا۔ سوامیتو یوجنا گاؤں میں رہنے والے ہمارے بھائیوں بہنوں کو آتم نربھر بنانے میں بہت مدد کرنے والی۔ آج ہریانہ، کرناٹک، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، اتراکھنڈ اور اتر پردیش کے ہزاروں پریواروں کو ان کے گھروں کے قانونی کاغذ سونپے گئے ہیں اور اگلے 3-4 سال میں دیش کے ہر گاؤں میں ہر گھر کو اس طرح کے پراپرٹی کارڈ دینے کا پریاس کیا جائے گا۔ یہ ادھیکار ایک پرکار سے قانونی دستاویز ہے۔ آپ کا گھر آپ ہی کا ہی ہے۔ آپ کے گھر میں آپ ہی رہیں گے۔ آپ کے گھر کا کیا اپیوگ کرنا اس کا نرنے اب آپ ہی کریں گے۔ نہ سرکار اس کو کچھ دخل کر سکتی ہے، نہ اڑوس پڑوس کے لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ یوجنا ہمارے دیش کے گاؤں میں ایتہاسک پریورتن لانے والی۔ وزیر اعظم نے ان لاکھوں لوگوں کو مبارکباد دی جنہیں ان کے گھروں کے ملکیت کے حق یا پراپرٹی کارڈ ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ملک کے دیہاتوں میں تاریخی تبدیلیاں آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک میں آتم نربھر بھارت کی طرف ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ مودی نے کہا کہ ملکیت کے منصوبے سے کئی لوگوں کو دیہاتوں میں خود مکتفی بننے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں میں کئی نوجوان ہیں جو اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں ان کے گھر کے نام پر بینک سے قرض حاصل کرنے میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اب وہ پراپرٹی کارڈ دکھا کر آسانی سے بینکوں سے قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ مودی نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ ہندوستان کے 2 عظیم سپوتوں بھارت رتن جے پرکاش نارائن اور بھارت رتن نانا جی دیشمکھ کے یوم پیدائش کے موقع پر آج یہ زبردست کام ہوا ہے۔ تلنگانہ میں 1717 نئے کووڈ انفیکشنز پائے گئے اور 5 موتیں ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی اب تک مرنے والوں کی تعداد 1222 ہو گئی جبکہ اب تک کے جملہ معاملات بڑھ کر 2,12,063 ہو گئے۔ فی الحال ریاست میں 25,713 سرگرم کیس ہیں۔ کل 2,103 لوگ صحت یاب ہوئے جس کے ساتھ ہی اب تک ریاست میں ٹھیک ہونے والوں کی تعداد 1,85,128 ہو گئی اور صحت یابی کی شرح 87.29% ہو گئی جبکہ صحت یابی کی قومی شرح 85.97% ہے۔ رچاکنڈا کے پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ کے تعلق سے مناسب رویہ اختیار کریں۔ وزیر اعظم کے جن آندولن کی اپیل پر انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ کووڈ-19 سے محفوظ رہنے کے لیے 3 اہم اقدامات پر عمل کریں۔ ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی صاحب نے آج سے جن آندولن سٹارٹ کیا ہے۔ کووڈ-19 کے چلتے ہوئے ابھی ان لاک فیز میں ہم ہے لیکن ابھی تک یہ کووڈ کی جو بیماری ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ ان لاک کے پیریڈ میں ہمیں 3 ساودھانیاں پکی برتنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے کمپلسری سب لوگ ہمیں فیس ماسک ضرور پہننا ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ جب بھی ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ 6 فٹ کی دوری جو ہے ہمیں کمپلسری رکھنی چاہیے۔ اور تیسری جو مہتوپورن
महत्वपूर्ण बात है सैनिटाइजेशन की। हमें हमारे हाथ बार बार साबुन से या लिक्विड सोप से बार बार धोना चाहिए और हमारे हाथ से कभी भी हम लोग हमारा मुंह, हमारा नाक और हमारे आंखें उसे कभी भी हमें टच नहीं करना चाहिए। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिए और अगर आपने ये सब चीजों को फॉलो किया तो ये कोविड का जो पेंडेमिक है उसे रोकने में हम सब मिलके जरूर कामयाब होंगे। फिल्म अदाकार वेंकटेश ने अवाम से अपील की कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए अहम कदम उठाते रहें। My 3 mantras to make India safe: wear my mask, wash my hands, social distancing. Let's join PM's Jal Andolan against COVID. वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नागार्जुना रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जरूरी खिदमात एमजीएम हॉस्पिटल में दस्तयाब हैं। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, This is Dr. Nagarjuna Reddy, Superintendent, MGM Hospital, Warangal. We have divided COVID into 3 parts. One is triage, second is COVID, third is SARI. Triage area, we see the patients, those who need admission, we admit in this area. We test for COVID. After getting COVID result, patient is becoming positive, we will shift to COVID ward. If it is negative, we will shift to SARI ward. We have divided the treatment part into 3 divisions. One is treatment part, prescription part. Second is implementation of treatment. Third is supervision part. Now, COVID positives and symptomatic patient strength is decreased. Now we are having 80 COVID patients and 40 SARI patients, totally 120 patients. We are providing oxygen, ventilators, everything to the patients. Thank you. हिंदुस्तान ने कोविड-19 से 60 लाख लोगों के सेहतयाब होने का रिकॉर्ड कायम किया है। वजारत सेहत ने ये बात बताई। वजारत ने कहा कि मुल्क की सेहतयाबी की शरह और बेहतर होकर 86.17% हो गई है। अब तक ठीक होने वालों की तादाद 60,77,000 से ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटों में 74,338 नए केस पाए गए, जिसके साथ ही जुमला मुस्बत केस 70 लाख से ज्यादा हो गए। पिछले 24 घंटों में 918 मौतें हुई, जिसके साथ ही मरने वालों की जुमला तादाद 1,08,334 हो गई। ये आकाशवाणी है। कोरोना के खिलाफ कामयाबी में अवाम की शिरकत जरूरी है। आइए वजीर आजम की अपील पर जन आंदोलन का हिस्सा बनिए। मशरक़ी वस्ती खलीज बंगाल और करीब में जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में हवा के दबाव का शदीद इलाका मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में एक समंदरी तूफ़ान में तब्दील हो गया है। वो एक सख्त तूफ़ान में तब्दील हो सकता है और कल रात तक आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और नरसापुर के दरमियान साहिल को पार कर सकता है। इसके असर में अगले 3 दिनों तक तेलंगाना के कई हिस्सों में हल्की से औसत बारिश होगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज ओहदेदारों और अवाम से कहा कि वो चौकस रहें, क्योंकि महकमे मौसमियात ने पूरी रियासत में अगले 2 से 3 दिन तक तेज़ से बहुत तेज़ बारिश की पेश क़यासी की है। कल शाम से रियासत के कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हो रही है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो तमाम इंतज़ामिया को चौकस रखें। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके हुसैनी अलम में एक मकान गिरने से 2 लोग हलाक हो गए और 5 जख्मी हुए। हुकूमत ने सारिफीन की भलाई और दालों की सप्लाई में सहूलत के लिए तुव्वर और उड़द की रिटेल कीमतों में हालिया इजाफे को कम करने के कदम उठाए हैं। उमूर सारिफीन, खुराक और अवामी तकसीम की वजारत ने कहा कि रिटेल कीमतों के मामले में मौसर दखल अंदाजी करते हुए दालों की कीमत में तब्दीली की गई है और उसे कम से कम इमदादी कीमत या डायनामिक रिजर्व प्राइस से हम आहंग किया गया है। वजारत ने कहा कि रिटेल दखल अंदाजी के जरिए धूली उड़द रियासतों को 89 रुपये फ़ी किलो खरीफ 218 के लिए और 81 रुपये फ़ी किलो खरीफ 2019 के लिए पेश की जा रही है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रॉपर्टी कार्ड के जरिए देहातियों को उनके मकानात के कानूनी हक हासिल होंगे और इनके जरिए बैंकों और दूसरे मालियाती इदारों से कर्ज हासिल किया जा सकेगा। हुकूमत ने तुवर और उड़द की रिटेल कीमतों में हालिया इजाफे में कमी के कदम उठाए हैं ताकि सारिफीन को फ़ायदा हो और दालों की सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों और अवाम को कहा है कि वो चौकस और मोहतात रहें, क्योंकि महकमे मौसमियात ने पूरी रियासत में तेज़ से बहुत तेज़ बारिश की वार्निंग दी है। और खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी का इलाका समंदरी तूफान में तब्दील हो गया है और अगले 24 घंटों में वो सख्त तूफान में बदल सकता है। खबरें खत्म हुई।